نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بچے کے پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حکمت کیا ہے۔ یہی باتیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں اختصاراً آج میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ باغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے، اس کے تعلق سے حدیث پاک میں ہے، جس حدیث کے راوی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پیدا ہوئے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ اس لیے بچے کے پیدائش کے بعد یہ سنت عمل ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار نے یہ عمل کیا، لہٰذا بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دینا اور اقامت کہنا یہ جو ہے سنت ہے۔ اب آئیے اس کی حکمت آپ سماعت فرمائیں۔ علامہ ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اس اذان اور اقامت کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت والے الفاظ ہوتے ہیں، جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اذان میں بھی اس طرح کے کلمات ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس طرح سے پیارے بچے کے کان میں جو آواز پہنچتی ہے، جو الفاظ پہنچتے ہیں، جو سب سے پہلے جو آواز پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت والے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ان الفاظ کے اثرات بچے کے دل و دماغ پر ضرور پڑتے ہیں۔ اگرچہ ان اثرات کو ابھی سمجھ نہیں پاتا ہے، لیکن بچے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اذان سے چونکہ شیطان بھاگتا ہے، جو کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے اذان کہی جاتی ہے کہ دنیا میں قدم رکھتے ہی بچے پر پہل شیطان کا قبضہ نہ ہو۔ اور تیسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ بچے کے کان میں پیدائش کے بعد اذان دی جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہونے پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، گویا جیسے عام نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح تمام انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اذان دی گئی ہے اور اس اذان کے بعد تمہاری نماز جنازہ جلد ہونے والی ہے، اس لیے اس تھوڑی سی دیر میں آخرت کی تیاری کرو تاکہ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ آئے ہوئی اذان، گئے ہوئی نماز، بس اتنی دیر کا جھگڑا ہے، زندگی کیا ہے۔ تو پیارے، امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مفسرین فرماتے ہیں ایک بات اور میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ آخر بچہ روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا خونی پنجہ بچے کے پیٹ پر مارتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اذان دی جائے، چونکہ اذان دینے سے حدیث پاک میں ہے کہ شیطان بھاگتا ہے اور اتنا دور بھاگتا ہے کہ جہاں تک اس کی آواز اسے نہ سنائی دے وہاں تک وہ بھاگتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حکمت ہے پیارے، اس لیے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔